چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب کہہ کر خود بھی درود پڑھوں گا، دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا۔ تحدیث نعمت کے لیے اپنے واقعات بھی عرض کروں گا اور اپنے دل پر غور کرنے کی بھی کوشش جاری رکھوں گا کہ اخلاص ہے یا ریا تو داخل نہیں ہوگی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا۔ مسلمانوں کی دل جوئی کروں گا۔ اپنے واقعات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو ڈراتے رہنے کی کوشش جاری رکھوں گا۔ سلسلے کے دوران بھی موقع بہ موقع یاد آنے پر اچھی اچھی نیتیں ضرورت کی کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل پر سلسلے دیکھ رہے ہیں بعنوان آپ کا مدنی سفر کیسا رہا، اور مختلف مبلغین کے راہ خدا عز و جل میں ہونے والے مختلف سفر کے واقعات آپ سن رہے ہیں مختلف سلسلوں میں۔ امیر اہل سنت کا جو ایک سلسلہ ہے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں سنتے آ رہے ہیں، راہ مدینہ کے واقعات، سفر مدینہ کے واقعات اور بھی دیگر واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں ابھی تک۔ چند برسوں پہلے آپ کا سفر کولمبو کے لیے بھی ہوا تھا، اور ابھی کچھ حاجی شاہد جو ہمارے نگران کابینہ ہیں یہ بتا رہے تھے کہ وہاں جا کر کچھ وہ امیر اہل سنت کے پچھلے سفر کے حوالے سے کچھ ان کو وہاں کے اسلامی بھائیوں نے کچھ واقعات بیان کیے، تو بڑی اس میں کچھ دلچسپی سی نظر آئی، تو چاہا کہ آپس ہی میں محض دلچسپی لینے اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ان واقعات میں لے لیتے ہیں، نہ جانے کون سی بات ہمارے دل کو چوٹ کر جائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اس سے پہلے حاجی شاہد کے امیر اہل سنت اپنے واقعات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے جو مجھے ارشاد فرمایا تھا اور جو ہماری ابھی بات چیت چل رہی تھی اس کے معاملے میں اگر آپ ابتدا لیں، کچھ آغاز کریں تاکہ پھر ہم آگے کیا تھا کیسے تھا سن سکیں امیر اہل سنت سے۔ سب سے پہلے تو وہ آبشار کا وہ سنا تھا، وہ آپ ہی سے سنا میں نے، وہاں کے اسلامی بھائی سے نہیں سنا کہ وہاں کوئی آبشار مشہور ہے، وہ باپا کو اس کا وہ کہا گیا کہ اس کو دیکھیں، آبشار دیکھیں جی۔ اس پر وہ باپا کے کیا ریمارکس تھے، کیا ارشادات تھے، وہ باپا ہی ارشاد فرمائیں گے۔ آپ کو آبشار دیکھنے کو کچھ کہا گیا تھا ہوگا سری لنکا؟ کہا تو گیا تھا مجھے۔ کیسا تھا آبشار؟ آبشار خدا جانے کیسا ہوتا ہے، سنا ہے کہ پہاڑ پر سے پانی وہ بہتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، اور شاید پنجاب یا وہ خیبر پختونخوا کے مدنی قافلوں کے سفر میں بس میں ایسا دیکھا ہے کہ وہ پہاڑ سے پانی لڑک رہا ہو، خیبر پختونخوا کی طرف ہے نا، لڑک رہا ہو پانی ایسا۔ باقاعدہ قریب جا کر کوئی دیکھنے کا سلسلہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ تو فائدہ تو ہوتا ہے، وہ
پڑھا ہے کہ بہتا پانی دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے. جو یعنی آبشار ہی اب بہتا پانی ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ بہتا پانی دیکھا نہ دیکھا اپنے، لیکن وہ آبشار کا کیا تھا؟ میں تو بھائی وہ کبھی کبھی نکلنا ہوتا نا اپنے باب المدینہ میں نیٹی جیٹی ہے، وہاں وہ ہریالہ پانی نظر آتا ہے، سمندر ہے، اس کا نام ایک تو بحر عرب ہے، یہ ہمارے لیے اٹریکشن. پھر یہ سمندر سیدھا مدینے لے جاتا ہے، تو یعنی کہ جدہ شریف کے ساحل تک یہی کنٹینیو ہے یہ سمندر. تو میں تو کبھی کبھی کہوں سارے اس میں سفر مدینہ ہوتا ہے، میں تو کبھی کبھی اشارہ کر کے کئی بار چوما ہے اس کو کہ تو بہت اچھا لگتا ہے، تو مدینے لے جاتا ہے. جو مدینے لے جاؤ اچھا ہی ہوتا ہے. ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے. تو وہ آبشار تو میں نے منع کر دیا کہ یار میں کیا دیکھ کر کروں گا اس کو، نہیں دیکھنے گیا. میں نہیں گیا. اب دل جوئی ہوتی اسلامی بھائیوں کی، وہ کہہ رہے تھے آپ کو دل جوئی صرف آبشار دیکھنے سے ہو جاتی یا میری سیرت کا حصہ بن جاتا؟ کیسے؟ کہ وہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے آبشاریں دیکھنے میں اور سیر و تفریح کرنے میں کہ جہاں عورتیں مرد اختلاط وغیرہ ہو. الیاس قادری ہمارے ساتھ خود آبشار دیکھنے آیا تھا اور خوش ہو رہا تھا، ہنس رہا تھا. پھر ہم نے وہ یہاں بیٹھ کر دو یہ کھایا تھا، وہاں جا کر یہ پیا تھا. اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں مطلب یہ نہیں کہ ایسی تنگ نظری کیوں کرتے ہیں؟ خواہ خواہ مجھے کہیں ایسا نہ کہ میں ہدف پہ لگ جاؤں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک وہ ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے کوئی مبلغ ہو، اب مبلغ بھی اگر اس طرح کی جگہوں پر جائے گا نا تو اس کی مثالیں چلتی رہیں گی. اگر کسی نے کوئی تصوف کا مدنی پھول بیان کر دیا نا تو بولا یار تم کو ہم نے بھی بیان کرتے نہیں دیکھا ہے، وہ اتنا منجھاوا مبلغ، یا اس مبلغ کا مطلب چھوٹا بھائی یا بیٹا وہ تو یوں کرتا ہے اور تم مطلب یار ایسی بات کرتے ہو. تو یوں ہو سکتا ہے کہ ہمارا مطلب دلیل بن جائے. میں ایک بار ہم جب جیلانی گئے تھے وہ پہاڑ کے اوپر، تو وہاں بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ حسین مناظر ہیں. پہاڑ کے نیچے دیکھیں نا، ہاں بہت اونچائی پر جا کر ہم وہ مزار وغیرہ کے حساب سے اونچے تو پہنچ گئے تھے. میرے ساتھ یہ بابا سری لنکا کا ہی عرض کر رہا ہوں. تو حاجی عبید رضا بھی میرے ساتھ تھے، غلام زادے. تو ہم لوگ یہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے حاضریوں کے لیے. تو وہاں بتا رہے تھے وہ اتنا سینری، تو میرا خیال ہے ایک نظر تو میں نے یوں میری ڈالی، میں نے سینری کر کے، کسی نے بولا یا نظر گئی یا چور نظر سے. پھر میں نے کہا یار ان لوگوں کو نہیں بتایا، میں نہیں دیکھتا ہے اس کو، اپنے دل کو میں منا لینا اس کو نہیں دیکھنا ہے اپنے کو. پھر میں نے جب اپنے رضا سے بات کی تو یہ بولا کہ پاپا میں نے بھی نہیں دیکھا تھا. یار اس کو دیکھنا کیا کرنا ہے؟ سل دیکھنا بالکل جائز ہے، مباح ہے. اور حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا یہ ارشاد بہت ڈراتا ہے. اگر کوئی یعنی کہ حساس ہو نا تو وہ غور کرے دو. وہ یہ کہ جس طرح فضول گفتگو پر قیامت کا روز حساب ہوگا نا، اسی طرح فضول نظری پر بھی حساب ہوگا. فضول نظری جیسے کہ ہم لوگ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں یوں دیکھتے ہیں، تو اس طرح یہ سینریاں دیکھنا تو اپنے حظ نفس کے لیے، نفس کو مزہ ہے اس کے لیے دیکھنا، تو یہ جائز ہے. اگر کسی نے حظ نفس کے لیے بھی یہ مباح نظارے کو دیکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر نہ دیکھے تو پکڑ بھی نہیں ہے، پکڑ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ خوف خدا کی وجہ سے، رضا الہی کی وجہ سے اگر نہیں دیکھتا اور قیامت کے حساب سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھتا تو ثواب ہے، اس کی عبادت ہے، اس کا نہ دیکھنا عبادت ہے. اب ایک قدم آگے سوچتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا ان نظارے کو دیکھنے کی کوئی ایسی نیتیں بنتی ہیں کہ دیکھنے سے ثواب ملے؟ اب نفس چاہ رہا ہو کچھ اور نیت بندہ کچھ زبردستی کرے کچھ اور. جیسے کہ وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوادی نے شادی کی مثال دی ہے کہ دل میں پھوٹ رہے ہو لڈو
اور پھر بولے میری نیت یہ نہ میری نیت وہ، تو وہ فرمایا کہ بیکار ہے یہ نیتیں اس طرح کی کہ جبکہ 100% نفس ایک چیز پر غالب ہو ہی چکا ہے. تو اب یہاں نیتیں کہ نیت دراصل دل کے ابھار کو کہتے ہیں کہ دل میں جو بات ہے وہ نیت. تو اس کا بہرحال لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ نظارے دیکھنا جائز ہے، مگر ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت بھی دیکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دلیل بنا کر لوگ اس سے ناجائز یا غلط فائدہ اٹھائیں، یا ایسا نہ ہو کہ کوئی اس پر تہمت لگایا یہ مولانا. سارے مولانا ایسے ہوتے ہیں یار، سب ہمارے ساتھ سیر و تفریح کرتے ہیں اور کہہ لگاتے ہیں، مزے کرتے ہیں. ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا، تاجر تھا، اس نے مجھے بڑا اچھا سکھایا. بہت پرانی بات ہے، جن دنوں میں شہید مسجد کھارا ہوا کرتا تھا. تو اس نے باتوں میں مجھے بولا کہ یہ اس کے تقریباً یہ الفاظ تھے، میمنی میں اس نے بولا مولانا ہم لوگ تو ہے نا دنیا دار ہے کہ ہم تو کر لیتے ہیں بس. یہ کیا مطلب مولانا لوگ بھی ہاں 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 کر کے ہنستے ہوتے. یار ایسی میرے دل پہ چوٹ کی. مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی کہکا بلند کیا ہو، یہ یاد نہیں آ رہا مجھے، لیکن اس نے ایسے ہی مجھے کہا اور یہ مجھے سکھا کے چلا گیا. دیکھو ہاں یہی کہ ہم جو بھی کریں ہماری پکڑ نہیں ہے. سفید چادر پر ہلکا سا دھبا جو ہے نا وہ دور سے نظر آ جاتا ہے. تو مذہبی شخص جو ہوتا ہے، مدنی حلیے والا ہوتا ہے، یا جس پر عالم کی چھاپ ہے، یا وہ کوئی مسجد کا پیش امام ہے یا خطیب ہے، اس کی ہر بات جو ہے نا لوگ وہ بنظر غائر دیکھتے، گہرائی سے دیکھتے. اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت بدن چھوڑ کر پھوڑے پر مکھی جس طرح بیٹھتی ہے نا، اس طرح کوئی کمزوری پکڑ کے اچھال دیتے. یہ مزاج یہ قوم کا مزاج ہے ایک تعداد جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص بابا نفس و خواہش رکھتا ہے. اگر کوئی ایسا مذہبی شخص کوئی جائز کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ایسا جائز حلال طیب کھانا کھاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ایسا جائز اور حلال اور طیب کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، آخر کار اس شخص کے اوپر انگلی اٹھانے کی کیا مطلب کہ یہاں سوچ بنتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی مولانا مرغی کھاتا نظر آوے تو دور سے آواز آتی ہے مولانا مرغی کھاتا ہے، وہ سود کھاوے جنٹل مین. مولانا حلال طیب مرغی کھاوے تو اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. تو کیا اس تنقید ہوتی تھی معذرت، اب مرغی سستی ہو گئی ہے. مطلب مرغی ویسے چپتی ہے بابا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مولانا چپتی تھی، اچھا اب سستی ہو گئی. اب میرا خیال ہے شاید مرغی کی مثال نہ دیتے ہوں. یہ ویسے ہی میں نے پی لیا کوئی مطلب کہ ایسی کوئی ڈش کھا لی جس کو چلو فی زمانہ اگر مہنگا قرار دے بھی دیا جائے تو وہ پیزا ہی کھا لیا اس نے. تو آخر کار باپا یہ نہیں یہاں مطلب کہ میں کچھ یہ ذہنیت ہے کیا ہے کہ لوگ اپنے اس کو چھوڑ کر یہ مولانا کرتا ہے، اس وجہ سے مولانا پہ انگلی اٹھا. تو ان کو بھی تو کچھ سمجھانے کے مدنی پھول ہیں. جی ہاں بالکل ہے. وہ ایک چٹکلا بہت پرانا دعوت اسلامی کے پہلے کا ہے کہ وہ کسی نے وہ کہا ہوگا کہ اپنا قصہ اس نے سنا ہے. میرے ایک دوست تھے، انہوں نے قصہ سنا ہے کہ مجھے کہا کہ یار مولانا لوگ حلوے کھاتے ہیں. تو اس نے کہا ان دنوں ایک دکان یہ حلووں کی، پوریوں کی، مٹھائیوں کی بہت مشہور تھی اس علاقے میں، ہو سکتا ہے اب بھی مشہور ہو، بہت مشہور تھی. تو اس نے بولا کہ چل یار اپنے چلتے. وہ اس دکان کو دیکھتے اور اپنے یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے مولانا اس میں حلوہ کھا رہے اور کتنے داڑھی منڈے کھا رہے. یہ چٹکلا مزے کا رہا واقعی. مطلب ہم یعنی کہ جو بھی کریں اور مولانا کچھ نہ کرے، وہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک غیر مسلم قبلہ رخ پیشاب کر رہا تھا، تو ایک مسلمان نے اسے کہا کہ بے کیا کر رہے ہو، ادھر تو ہمارا کعبہ ہے. تو اس نے غیر مسلم نے
اس کی بات رکھ لی اور سوری کہہ لیا. اتفاق سے کبھی وہ مسلمان وہ قبلہ رو بیٹھ کر پیشاب کرتا دیکھا گیا تو اس غیر مسلم نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تم نے مجھے تو منع کیا تھا کہ ہمارا کعبہ ہے اور تم اس رخ پر پیشاب کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ کعبہ ہمارا ہے نا, تمہارا تھوڑی ہے, ہم جو چاہے کریں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور یہ بعض من چلے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ مرغی کے بات آئی نا, پہلے مرغی بہت مہنگی ہوتی تھی اور مالداروں کی غذا تھی, غریب مرغی نہیں کھا سکتا تھا, بہت مشکل تھا اس کے لیے. یعنی کبھی ہمارے گھر میں مرغی کی سری اور ایسی چیز پکے نا, سیریاں اور یہ سستی ہوتی ہے, ہم بہت یعنی کہ خوش ہوتے تھے. پرانی بات کر رہا ہوں کہ آج تو بھائی وہ یہ مرغی پر جو یعنی کہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں نا, ویسٹیج, یہ بھی نکلتی بکتی ہے, تو یہ آج تو یہ پکے گی, تو یہ خوشی ہوتی تھی. کوئی بڑا دن ہو نا جیسے, تو یوں کم مالدار تو تھے نہیں. خیر, تو وہ کسی نے تھا نہ بھی نہ وہ کہنے والا, لیکن تھوڑا چڑچڑا اور پتہ نہیں, اس کو خود داڑھی والا تھا لیکن مولویوں سے پتہ نہیں چڑ تھی اس کو. تو اس نے کسی بات پر کہہ دیا, یہ مولانا لوگ تو مرغیاں کھاتے ہیں. تو میرے ایک دوست نے اس کو پکڑا, وہ موجود, میں بھی تھا اس میں, وہ حاضر جواب تھا. مولانا مرغی کھاتے ہیں تو کیا مرغی کھانا حرام ہے؟ اس کو لاجواب کر دیا. تو اب یہ کہ مولانا مرغی کھائے تو مطلب کیا کھائے, خالی مولانا غم کھائے, رنج و علم کھائے, ہوا کھائے خالی یار, اور تم مطلب حلوے مانڈے کھاؤ. مولانا حلوے مانڈے کھاتے یوں بھی بولتے ہیں. کیا بیچارے, یقین مانے کہ مولانا طبقہ جو ہے نا, اس کی اکثریت, دیکھو بعض مولانا بڑی مسجد ہوتی ہے, اچھی تنخواہیں ہوتی ہے, لیکن یعنی کہ اب بھی آج بھی ہند میں, خصوصاً ہند میں ایسی مسجدوں کے مولانا ملیں گے جن کی تنخواہ ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں ہوگی. آج بھی آپ جائیں 300, 250, 400 بیچاروں گی. تو اسی طرح اپنے پاکستان میں بھی ہر مسجد, میمن کا علاقہ ہے, عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے, اس میں تنخواہ اچھی ہوتی ہے. اور میمنوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض چھوٹے بڑے دن, بعض روزانہ مسجد میں کچھ کھانا بھیجتے رہتے ہیں, تو یوں گزارا ہوتا رہتا ہے مولانا کا, امام صاحب کا, مؤذن, خادم وغیرہ کا. لیکن ایسی بے شمار مسجدیں ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی پانی بھی نہیں پلاتا, چندے کے وہاں مطلب بہت ہی چندے کا فقدان یعنی کہ کمی ہوتی ہے, اور بیچاروں کی تنخواہوں کے لالے ہوتے ہیں وہاں اماموں کے. تو اس طرح کی زیادہ تعداد ایسے علماء کی, ائمہ کی ملے گی. کیونکہ میں تو اسی فیلڈ کا ہوں نا, تو میں نے یہ قریب سے دیکھا ہے کہ علماء کی غالب اکثریت, ائمہ کرام, مسجد کے اماموں کی غالب اکثریت صاحب حیثیت عرف عام میں جس کو کہتے ہیں نا, وہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ بیچارے نارمل ہوتے ہیں یا تنگ دست ہوتے ہیں, سفید پوش ہوتے ہیں, یہ کچھ کر نہیں سکتے, لوگوں سے سوال نہیں کر سکتے. لیکن یہ عوام جو ہے نا, یہ خود بہت مالدار ہوتے ہیں, کروڑوں پتی ہوتے ہیں, سود کا پیسہ ان کو ہضم ہو جاتا ہے, ٹیکس کی چوری یہ کریں گے, اچھا غبن یہ کریں گے, خیانت یہ کریں گے, ملاوٹ والا مال یہ بیچیں گے. اور اگر کسی امام صاحب کو مسجد کے دودھ پتی چائے پیتا دیکھ لیا نا, بولا یہ مولانا کو تو موج لگی ہوئی ہے, موج لگی پڑی. ایسے لوگ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو علماء, میرے بولے بالے ناظرین اور حاضرین, علماء کا وجود نہ ہوا نا تو تمہاری مسجدیں کون سنبھالے گا؟ ارے تمہارے جنازے کون پڑھائے گا؟ کیا تمہارا ماڈرن بیٹا جنازہ پڑھائے گا جس کو پتہ نہیں کہ نماز جنازے کے فرض کتنے ہوتے ہیں؟ وضو کرنے کا جس کو ڈھنگ نہیں ہے, جمعے کی نماز یا جنازے کی نماز میں تو ایسا ہوتا ہے. تمہارا ایسا ماڈرن بچہ کہ جس کو جنازے کی نماز کی شدبود ہی نہیں ہے, یہ جب جنازے کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ کنکھیوں سے سائڈ میں دیکھتا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, پھر جو یوں کرتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں یوں کرتا ہے. اسی طرح عید کی نماز میں
कनखियों से देखता होता है कि जितनी बार हाथ लोगों ने उठाए तो वो हाथ उठाता है, फिर बांध लेता है, फिर देखता है कि लोगों ने यूं रखे छोड़े हुए तो घबरा के वो छोड़ देगा। ये तुम्हारा जनाजा पड़ेगा, ये मौलाना पड़ेगा तो मौलाना खुदा की कसम तुम्हारा मोहसिन है। अगर ये तुमसे चंदा लेता है मस्जिद के लिए, ये तुम पर एहसान कर रहा है, मस्जिद तुम्हें बनानी चाहिए थी। ये बेचारा तुम्हें मस्जिद बना कर देता है, तुम्हें मदारिस बना कर देता है कि तुम्हें इल्म दीन सिखाता है। तुम बोलते हो मौलाना मुर्गी खाता है, हलवा खाता है। कानन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल, कि सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद थे। और बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको हुलूवा पढ़ा है, हलवा की वजह। हुलूवा हर मीठी चीज को शामिल है, हर मीठी चीज सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शहद बच्चा भी जानता है कि मीठा होता है, तो शहद की तारीफ तो कुरान करीम में शिफाउल लिन्नास, लोगों के लिए इसमें शिफा है, ये कुरान करीम में। हदीस पाक में शहद के महमिद तारीफ है, वो वारिद हुई है अहादीस मुबारका में। तो इसलिए उलमा के बारे में जो बोलता है ना, सिर्फ यानी कि अपने बस किसी भी यानी कि सेहतमंद या शरई वजह के बगैर, शरई वजह के बगैर, वो बहुत बदनसीब आदमी है और इसके ईमान के लिए बड़ा खतरा है। बेसबब यानी एक आलिम दीन है, अगर हो आलिम दीन और आलिम दीन की इल्म दीन की वजह से वो तौहीन करेगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। और अगर बिला वजह बुग़्ज़ रखता है और आलिम के लिए बड़बड़ करता है, बाजार एक करीना यही है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं खामखा आलिम से इनको बेर होता है। तो ऐसों के लिए आला हज़रत ने लिखा है कि इनका खौफ है कि खातिमा बुरा हो, बेसबब जो रंज रखते हैं उलमा से, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं सबसे बुरा हूं, आप ये ज़हन बने। पापा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह के मजमून के तहत जो उलमा और ये मशाइख और अल्लाह की ये नेक बंदे जो होते हैं, ये जो तरह तरह की नेमतों से मुस्तफीद होते हैं, जो फ़ायदा उठाते रहते हैं और लोग इन पर जो तनकीद करते हैं, इसको बुनियाद बनाकर इस मौजू पर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें इन लोगों के लिए पैदा फरमाई हैं और फुस्साक और फुज्जार ये तो इनके तुफेल में खाते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी ये तबका नहीं देखता कि अल्लाह ताला के ऐसे कितने नेक बंदे हैं जो कि अपनी नफ्स के लिए उन चीज़ों को तर्क कर देते हैं और छोड़ते हैं, और इसमें जिसको ज़ुहद, तकवा, परहेजगारी, जो आप इसको नाम ले लें। अलबत्ता अल्लाह करे कि ये मदनी फूल हर एक आशिक रसूल के दिल के मदनी गुलदस्ते में सज जाएं और वो अपनी ज़बान को इन मुक़द्दस हस्तियों के पर तनकीद करने से रोकने में कामयाब हो जाए। पापा चले हैं वहाँ आबशार, आप देखने गए नहीं और अभी अब किसी को देखने जाने देने ऐसा रखना भी नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है ना यार। फी ज़माना तो सच्ची बात है कि ऐसी जगहों पर जाना जो है ना, ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि तफरी गाएं तकरीबन मखलूत। तो वो नेकी की दावत के लिए लोग बहुत मिल जाते हैं वहाँ। अपने दिल से पूछे कि नेकी की दावत के लिए गया है या अपने नफ्स की दावत पर लब्बैक कहते हुए जा दौड़ा है, ये हम खुद को पूछे। हमने ये ईद के मौके पर मैंने तरगीब दी थी, मैंने तरगीब खुद दी थी कि आप लोग ईद के मौके पर तफरीगाहें बहुत होती हैं, निगाहों की हिफाजत के साथ अपना जहन बनाकर मदनी काफिले बनाकर ईद के दिनों में तफरीगाहों पर पहुंचे और मस्जिद और तहरीक को चलाएं, सुन्नतों की वो नेकी की दावत दें। तो ये एक मदनी काफिले में जब सफ़र होगा ना, एक आशिका रसूल की सोबत में, उसमें और अपने मन चले दोस्तों के साथ, मॉडर्न दोस्तों के साथ जो तफरीगाहों का सफ़र होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, वाक़ईतन लोग उकसाते हैं, पहले लोग उकसाते हैं कि ये समुंदर देखने चले तो ये समुंदर ऐसा है, वो फलां देखने चले वो फलां ऐसा है। जब आप उसको कायल करने बैठेंगे ना कि वहाँ मतलब कि ये मामला भी होगा, मखलूत भी होगी, मर्द औरत साथ होंगे, अब आप कहेंगे नहीं नहीं जाना चाहिए ना,
جائیں گے نہیں تو ان کو نیکی کی دعوت کیسے دیں گے. تو اب پہلے انہوں نے اکسانے کے بعد جب ان کو رکاوٹ آئی تو اب یہ دوسرا راستہ لیا. اصل مقصد تو وہ جگہ دکھانی ہے, وہ جگہ پر لے کے جانا ہے کہ یار دیکھو یہ جگہ کیسی ہے. اب نیکی کی دعوت دینے کے لیے, برائی سے منع کرنے کے لیے اس کے علاوہ کیا اور جگہیں نہیں تھیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے شاہد بھائی کہ بعض اوقات آپ کے اپنے جان پہچان والے لوگ بھی وہاں ہوتے ہیں. اس وقت کیا لگے کہ وہ جب اس کو دیکھے تو وہ کچھ نہیں بات, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی نا, بات ہوتے منہ پھٹ, تھوڑی دیر بولیں گے آئیڈا ایسے بولے آپ یہاں. اب آپ بتاؤ شاہد بھائی, اگر کوئی یہ بول دے آپ یہاں, اب اپنے اس کو سمجھاوے کیسے کہ میں یہاں کیوں ہوں, ایسا اس پر بھاری پڑے گا. اس وقت کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے بعض اوقات, اپنے وہ مقاصد جو اس کا ضمیر اس کی تائید نہیں کرے گا وہ شاید آنے کی وہ اس میں وضاحتوں میں بول جائے. جیسے نہیں اس دن اپنے آپ میرے ساتھ تھے تو میں نے وہ نگاہیں نیچی رکھنے کی کوئی بات کی کہ یار وہ نگاہیں نیچی رکھ کر بولنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ کبھی کوئی اجنبیہ یا امرت کے ساتھ ایسا کوئی واسطہ پڑے تو نگاہیں نیچی کر کے بولنے میں سہولت رہے. اس طرح کی کوئی بات کی تو وہ اگلے نے کیا پھٹ کر کے بولا وہ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا. تو میں نے کہا میرے علاوہ کیا آپ نگاہ نیچی کر کے سب سے بات کرتے ہیں؟ اب اس کے بعد کیا جواب تھا؟ تو یہ پھر حالانکہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر بولنا گناہ نہیں ہے, ایک مطلب احتیاط کے پیش نظر میں نے ایک ذہن دینے کی کوشش کی. اب وہ یہ جملہ کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اب یہ جھوٹ ہے سچ ہے یہ خود ہی آپ فیصلہ کر لیں. توجہ اگر کی جائے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ یہاں, اب آپ اپنے آپ کو خواہ نہ خواہ نیک ثابت کرنے کی جو کوشش کریں گے کہ میں اتنا نیک پرہیزگار آدمی ہوں کہ میں یہاں ایسے کیسے آ سکتا ہوں. اب وہ جو اپنی نیکی اور پرہیزگاری اور اپنے تقوی اور اپنی احتیاطوں کے جو وہ پل باندھے گا وہ اس پر جو مطلب اگر یہ غور کرے کہ اب اس کی نظر میں اپنے آپ کو گرنے سے بچائے گا کہ میں اس کی نظر میں گروں نہیں, اور یہاں کھڑے ہو کر بھی یہ مجھے کوئی ولایت کا درجہ دے کر جائے کہ یار یہاں کھڑے ہو کر یہ کوئی اللہ کا ولی آیا ہے, اور پھر وہ سارے وہ پتہ نہیں اس کو کیا کوئی جھوٹ میں لے جائیں, منافقت میں لے جائیں گے, اس کو کس چیز میں لے جائیں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہ صحیح بابا آبشار نہ میں اگر میں نے آبشار دیکھی ہوتی تو میں بھی چپ کا رہتا, ظاہر میں کیا بولتا نہیں. تو بعض اوقات پھر ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ آپ منع کرتے ہیں حضور فلاں بھی تو آئے تھے ہمارے ساتھ, وہ بھی آئے تھے, فلاں آئے تھے وہ بھی آئے تھے, فلاں تھے تو وہ بھی تو آئے تھے, تو آپ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو وہ انہوں نے جو بھی دیکھا گناہ تو نہیں کیا, گناہ تو نہیں کہیں گے نا اس کو, لیکن میں اپنے مبلغین کو اس طرح کے حوالوں کے لیے مزین ہونے سے منع کروں گا کہ وہ مطلب ہے کہ اس طرح کے دلائل فراہم نہ کرے کہ یہ مبلغ بھی گیا تھا وہ مبلغ بھی گیا تھا. ارے بھائی وہ اس کے پاس تو پوری کابینہ ہے, یہ بھی تو چلا تھا, اور آپ کے پاس تو کابینہ نہیں ہے, ڈویژن کے آپ تو ذمہ دار, تو آپ کو نہیں آ رہے, تو یوں بیچارہ وہ آزمائش میں آ جائے. تفریح گاہوں پر مخلوط تفریح گاہیں تقریباً سبھی مخلوط ہوتی ہیں, عورتیں مرد یہاں جانا اپنے آپ کو تہمت سے بچانا بھی دشوار, اور پھر یہ کہ غفلت بھری فضائیں ہوتی ہیں, ہر طرف موسیقی کی دھنیں, اور جو کہو وہ کم. میں آپ کے ذریعے جواب لینا چاہ رہا ہوں بابا, آپ کا یہ جواب ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائی کے پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جواب اس طرح کا دیتے ہیں کہ چھٹی کے دنوں میں, اس طرح کے دنوں میں آخر بچوں کو تفریح گاؤں پر نہ لے جائیں تو کہاں لے جائیں؟ سب تفریح کا رشتہ دار لے جاتے ہیں, پڑوسی جا رہے ہوتے, سب کر رہے ہوتے, ہمارے بچے ہم کو مطالبہ کرتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے, بچوں کی آڑ میں تفریح بہت ہوتی ہے, بچوں کی امی بھی بچوں کو سنبھالنے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میری عمر آپ کے سامنے 60 سے تو متجاوز ہوں میں. آج تک میں اپنے بچوں کی امی کو اپنے بچوں کو جمع بچوں کی امی, مجھے یاد نہیں پڑتا کسی تفریح گاہ میں ان کو لے گیا ہوں, مجھے یاد نہیں پڑتا. اگر میرے بچے ساتھ ہوتے تو شاید وہ اس کی تائید کرتے. تو آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا؟ میں مان لیا, ایک منٹ مان لیا,
بچے بتاتے ہیں. اب اس کا ایک جواب جو آئے گا وہ یہ آئے گا یہ تو باپا ہیں، تو پیر صاحب ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں. تو بات کچھ ایسی بات کیجئے کہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ عام آدمی بھی یہ کرے تو کیسے کرے. میں باپا کتنے عرصے سے ہوں، کب سے ہوں، میری شادی کو کتنے سال ہوئے ہوں گے یہ بھی یاد نہیں ہے، 35-40 سال تو ہو گئے ہوں گے کہ نہیں. تو اس وقت مجھے کون باپا بولتا، میں باپا تو حقیقت تو باپا بنا بھی نہیں تھا، باپا بننے کے لیے کچھ وقت لگا میرے کو. وہ تو میرے بچے مجھے باپا کہتے تھے، تو یہ باپا مشہور ہو گیا. سب کو تھوڑی باپا کے معنی پتا ہوں گے، باپا مانے باپ. آپ کی جب شادی ہوئی تھی اس کا مطلب دعوت اسلامی نہیں تھی. اچھا تصور بھی نہیں تھا. اچھا. دعوت اسلامی سے پہلے بھی ایسا نہیں ہوا. یہ کہ میں ابھی تک اپنے بچوں کی امی کو بشمول بچوں کے یا بچوں کو اکیلا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کبھی تفریح پہ لے گیا ہوں. بچوں کی امی کو تو کنفرم یاد ہے کہ نہیں لے گیا، بچوں کو بھی لے گیا ہوں میں، مجھے بالکل یعنی کہ یاد نہیں ہے. آپ نے بھی یہی سنا ہے کہ نہیں لے گئے ہم کو. ہاں سب سے بڑی بچی ہے وہ نہیں، میں کبھی نہیں لے گیا. بات یہ نگرانی شورا، اب میں باپا ہوں، ہم باپا جیسے ہو نہیں سکتے. تو اب یہ کہ یہ سوچ کر یہ شیطان نے تو سوچ نہیں دی یار. نہیں یہ ایک نہیں ہے، یہ ایسے کئی موضوعات ہیں آپ کی سیرت کے جو آپ کے حوالے سے مدنی چینل پہ بھی بیان ہوتے ہیں، مگر یہ کہہ کر ایک تعداد شاید اس کو ترک کر دیتی ہے کہ یہ تو باپا ہیں. تو اگر آپ ہی اگر اس کا کوئی ایسا جواب عطا فرما دے جو ہمارے بعض اسلامی بھائیوں کو بھی کام آ سکتا ہے. ظاہر شیطان تو رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، یہ بھی ایک اسپیڈ بریکر ہے، بلکہ شیطان کا بلاوا ہے کہ ہم باپا جیسے نہیں بن سکتے کر کے، مطلب شیطان ان کو غفلت بھرے کاموں میں لگائے رکھے. اپنے نہیں بچ سکتے، اپنے یہ نہیں کر سکتے، اپنے وہ نہیں کر سکتے. تو اپنی آخرت کے لیے جو کام بہتر ہو نا، وہ جس سے ممکن ہو وہ کر گزرے. صاحب اس میں یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پیر کو کتنے % فالو کرنا چاہیے، ایک ذہن میں بات آ رہی ہے. یہ بھی ہے، اور شاہد بھائی دوسرا یہ تھا کہ وہ اسلامی بھائی جو اس طرح کے جوابات دیتے ہیں، میں ان سے صرف بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسے کتنے کام ہیں جو باپا کرتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، وہ بالکل 100% کر رہے ہیں. نہیں کرتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ اپ ہے. ایک بار کروا ہے ہی نہیں ہے. وہ گجرات کے کچھ اسلامی بھائی تشریف لائے تھے، وہ تو میں ان کو آئس کریم پیش کی، ان کو آئس کریم کی ترکیب کی، میں نے بھی آئس کریم کھائی. پھر یہ سننے کو ملا کہ آئس کریم کھانا تو یہ الیاس کی سنت ہے یا آئس کریم الیاس کو بہت پسند ہے. تو یوں آئس کریم چلی تھی، پھر وہ رد کرنا پڑ رہا تھا. مگر روزہ نہیں چلا ہوگا. میٹھا میٹھا پاپ ہے نا، جس میں مشقت ہو تو ہم باپا جیسے نہیں بنے. یہی عرض کر رہا ہوں، یہی جواب چاہیے تھا. مگر باپا آئس کریم کھا لے تو یہ چونکہ میٹھا میٹھا ہے تو اب باپا کی پیروی کر کے کیوں اپنے نمبر نہ بڑھائیں گے. ہم تو بھائی ہم تو کہاں آئس کریم باپا کھاتے تھے، کبھی باپا کی نقل کرنے کی نیت سے ہم بھی کھا لیتے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور اپنی رضا کے لیے اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باپا آپ نے یہ فرمایا کہ آبشار نہیں دیکھنی، سمندر پر بھی نہیں جانا، تفریح گاہ بھی نہ دیکھیں، کیا دیکھیں؟ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. دیکھنا ہے مرشد کو دیکھیے، عالم کی زیارت ثواب عبادت. دیکھنا ہے تو باپا کو دیکھیے. آپ مطلقاً کہیں نا کہ عالم کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، مسجد کو دیکھیں، آب زمزم کے کنویں کو دیکھیں، ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھیں، ایک حج کا ثواب لیں، مقبول حج کا وہ بھی. اس طرح کے 2-4 جملے آپ بے شک بولیں. باپا لفظ نہ بولیں، نہیں لفظ باپا نہیں مناسب یہاں، کیونکہ اس وقت میرے ساتھ لگے ہوئے نا کہ بھائی کچھ مت دیکھو مجھے دیکھو، تو میری طرف سے میرے ایجنٹ نے بول دیا. آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ حالانکہ ہم ریکارڈڈ ہیں اور یہ ساری باتیں آپ ریکارڈنگ میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہی ریکارڈنگ اب آپ کو آن ایئر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کیا کہا گیا، کس طرح کہاں روکا گیا. یہ ہے دعوت اسلامی کا حسن اور یہ ہے دعوت اسلامی کی خوبصورتی جو ابھی آپ کو ہم مدنی چینل کی طرف دکھا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک شعر یاد آ رہا ہے، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار،
نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستہ ہم کو. پاپا آپ کی اتنی عمر ہو گئی اور آپ نے یہ آبشار بھی نہیں دیکھے, آپ کو اتنے مواقع ملے, تو اب تو کوئی تو تمنا ہوگی کچھ دیکھنے کی آپ کی. وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا بدر القادری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ایک شعر نظر کرتا ہوں. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, اب فقط ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب فقط ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر ہے, یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کیا وہی کہہ سکتا ہے جو 50 سے متجاوز ہو جائے, 60 سے متجاوز ہو جائے, یا 10 سال والا بھی کہہ سکتا ہے, 20 سال والا بھی کہہ سکتا ہے, 25 سال والا بھی کہہ سکتا ہے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے؟ عرفاً آخری عمر تو بوڑھے کوئی جمے گا ایسا کہنا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوان اس خوش فہمی میں رہے کہ مجھے بوڑھاپا ملے گا. اگر مرنے والوں کی شرح پر نظر ڈالی جائے ان کی لسٹ پر تو جوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. عام طور پر مرنے والے حادثوں میں کون مرتا ہے؟ جوان. دہشت گردیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں مرتا کون ہے؟ جوان. تیراکی اور یہ تفریح گاؤں پہ جا کر وہ جو سوئمنگ کرتے اس میں مرتا کون ہے؟ جوان. بوڑھے تو معاشرے میں ہے کتنے, ورنہ سارے بوڑھے ہوتے اگر جوان نہ مرتے تو. ہاں تو اس لیے وہ تو کوئی ادھر سے بچ گیا, ادھر سے بچ گیا, ادھر سے بچ گیا, اور بچتا بچاتا پھرتا پھراتا بڑھاپے کی دہلیز پر اسے قدم رکھ دیا. جوان ہی بوڑھا ہوتا ہے نا پاپا, کوئی بوڑھا پروڈکشن الگ سے تو ہے نہیں. ہاں تو وہ پہلے جوان ہی تو تھا, جوان بچتے ہی کہاں ہیں, جوانی میں ہی سدھار رہے ہیں. اب تو اموات بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں جوانوں کی. بلکہ اب ہاسپٹل میں اگر آپ چکر لگا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بڈھوں کی مطلب بڈھے دم توڑ رہے ہیں, کتنے جوان ہیں. میں نے تو مردہ خانے دیکھے نا, مردہ خانوں میں بھی مجھے کوئی بڈھوں کی لاشوں کا تو یاد نہیں پڑتا, میں جوانوں کی لاشیں دیکھی ہیں لائنسر اور یہ مطلب کولڈ اسٹوریج میں, اور جوان 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 بڈھے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر نوجوان. جوانوں کو مدنی پھول آپ نے دیے, مگر کیا ان تفریح گاؤں میں اور کیا ان جگہوں پر وہ افراد بھی نہیں ملتے جو واقعتاً جوانی, ادھیر پن, یہ سب منزلیں پار کر کے آخر بڑھاپے کی شارہ پر چل رہے ہیں؟ وہ بھی تو نہیں رکتے نا پاپا. جاتے ہیں بس. اب تفریح گاہی کا کیا, فلمیں بھی تو دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تبدیلی آب و ہوا, یہ کیا ہے؟ مطلب میں نے تفریح گاہ پر جانا ناجائز کہا ہوتا نا تو کوئی بات نہیں, ناجائز تو کہا ہی نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر گناہوں سے بچنا جو ہے نا یہ دشوار ہے. بدنگاہی سے بچنا دشوار. میوزک کی کان پھاڑ آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہوں گی, کیسے بچو گے؟ اے دنیا بھر میں سفر کرنے والے عاشقان رسول, آپ کو اس وقت سفر سے متعلق مدنی پھول ملے, اور امیل سنت کے سفر کے متعلق ہم نے کچھ مدنی پھول حاصل کیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مدنی پھول لیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, مسجد برو تحریک جاری رہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تیرا کلام